ہی نہیں۔ توجہ فرمائی، حدیث ہے، سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث ہے، رسول اللہ دا عمل ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ سامعین ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایات کا تحقیقی جائزہ۔ اس بارے میں کتب احادیث میں جو روایات آتی ہیں، ان روایات کی سندوں میں جو راوی ہیں جن پر محدثین نے کلام فرمایا ہے، وہ محدثین کا کلام آپ کے سامنے بندہ ناچیز پیش کرے گا، اور اس سے سادہ لو مسلمانوں پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والی جتنی روایات ہیں وہ اصول محدثین پر صحیح نہیں بلکہ شدید ضعیف قسم کی وہ روایات ہیں۔ اس بارے میں سامعین و ناظرین، وہ روایات جن میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، ان روایات میں سے سب سے پہلی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ صحیح ابن خزیمہ سے پیش کی جاتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی وہ روایت، اس کی سند اور متن بندہ ناچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کے بعد اس روایت کی سند میں جو راوی ہے جس پر محدثین نے کلام فرمایا ہے، جس پر محدثین نے جرح کی ہے، وہ محدثین کی جرح آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت یہ اصول محدثین پر صحیح نہیں بلکہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ جلد نمبر 1 ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 537 ہے اور حدیث کا نمبر 479 ہے۔ اس میں سند یہ ہے: اخبرنا ابو طاہر قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو موسیٰ قال حدثنا معمل قال حدثنا سفیان عن عاصم بن قلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ تو یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اور سینے کے اوپر رکھا۔ تو اس روایت کی سند جو ہے، اس میں ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل، جس کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ معمل بن اسماعیل کے بارے میں آپ کے سامنے محدثین کا یہ کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 571 ہے۔ اس پر حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے معمل بن اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے خود امام ذہبی فرماتے ہیں حافظ عالم یخطئ، فرماتے ہیں یہ راوی معمل بن اسماعیل روایات کو بیان کرنے میں یہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور اس کے آگے امام ابو حاتم رحمہ اللہ، ان کا یہ فرمان لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطأ۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ سنت کے معاملے میں بڑا سخت تھا، فرماتے ہیں یہ روایات کو بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کا یہ فرمان لکھا ہے امام ذہبی نے، وہ فرماتے ہیں فی حدیثہ خطأ کثیر۔ امام ابو زرع عراقی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل کی حدیثوں میں اس کی روایات جو ہیں بیان کی ہوئی، ان میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ تو یہ محدثین نے معمل بن اسماعیل پر کلام فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کی یہ تہذیب التہذیب دیکھیں تو اس میں بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ آپ نے محدثین کا کلام اس راوی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں
کہ یہ راوی معمل بن اسماعیل جو ہے اس نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھی اور زبانی حدیثیں بیان کرتا تھا. تو علماء فرماتے ہیں زبانی حدیثیں بیان کرتا تھا جب، تو روایات کو احادیث کو بیان کرنے میں بہت غلطیاں کرتا تھا. تو یہ محدثین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. اور امام سلیمان بن حرب وہ فرماتے ہیں قد یجب علی اہل العلم ان یقفوا عن حدیثہ فانہ یرفی المناکیر عن ثقات شیوخہ. امام سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ یہ راوی معمل بن اسماعیل یہ ایسا راوی ہے، فرماتے ہیں اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث کو قبول کرنے سے توقف کریں، رک جائیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ثقہ شیوخ سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے. اور اس کے آگے حضرت امام ابن سعد رحمہ اللہ ان کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام ابن سعد فرماتے ہیں ثقۃ قصیر الغلطی، فرماتے ہیں یہ ثقہ اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا راوی ہے. اور ابن قانے فرماتے ہیں صالح یخطئ، کہ یہ صالح ہے اور خطا کرتا ہے. امام دارقطنی فرماتے ہیں ثقۃ کثیر الخطاء، فرماتے ہیں یہ ثقہ اور روایات کو بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے محدثین کی جو آراء ہیں وہ اس راوی کے بارے میں پیش کی. تو صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، وہ روایت جو ہے معمل بن اسماعیل کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ مسند احمد بن حنبل سے پیش کی جاتی ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 12 ہے میرے پاس، اور حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو روایات ہیں ان میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے. اس کی سند بھی سماعت فرمائیں. اس کی سند اس طرح ہے حدثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان حدثنی سماک عن قبیصۃ بن حلب عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یدع ہذہ علی صدرہ. تو یہ روایت جو ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا دائیں اور بائیں جانب مڑتے، اور فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سینے پر رکھا. تو یہ جو روایت ہے اس روایت میں بھی سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، لیکن سامعین و ناظرین آپ غور کریں اس روایت کے الفاظ پر. حضرت حلبتائی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دائیں اور بائیں جانب مڑے. اب میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف مڑتا ہے؟ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ نماز کے متعلق نہیں ہے. تو جو لوگ اس روایت کو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کی یہ دلیل قطعاً نہیں بنتی، اس لیے کہ یہ تو نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس میں تو واضح الفاظ ہیں حضرت حلبتائی کے کہ وہ فرماتے ہیں سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں طرف مڑے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا. تو اس روایت میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جائے کہ یہ روایت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے. اس لیے یہ روایت قطعاً ان لوگوں کی دلیل نہیں بن سکتی. اور اگر اس روایت کی سند پر بات کی جائے تو اس روایت کی سند میں راوی ہے سماک بن حرب اور قبیصہ بن حلب. ان دونوں راویوں کے بارے میں محدثین نے کیا فرمایا ہے؟ یہ میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبیصہ بن حلب مجہول لم یروی عنہ غیر سماکن، فرماتے ہیں قبیصہ بن حلب جو ہیں یہ مجہول ہیں، ان سے سماک بن حرب کے علاوہ کسی نے روایت نہیں بیان کی.
اور خود سماک بن حرب جو راوی ہے اس روایت کا، اس کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں؟ یہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال کی جلد نمبر 3 ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں قال احمد سماک مضطرب الحدیث، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سماک بن حرب یہ راوی جو ہے یہ مضطرب الحدیث ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اذا انفرد بأصل لم یکن بحجۃ، امام نسائی فرماتے ہیں سماک بن حرب جب روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو تو بالکل بھی یہ راوی حجت کے قابل نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ تو یہ روایت جو ہے مسند احمد کی، پہلی بات تو یہ ہے اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ روایت جو ہے اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے اور دوسرا سماک بن حرب ہے، اس پر محدثین نے جرح فرمائی ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت قطعاً پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، بلکہ یہ ضعیف قسم کی روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک روایت ہے السنن الکبری، امام بہقی رحمہ اللہ اس سے پیش کی جاتی ہے، اس میں بھی سینے پر ہاتھ رکھنے کا یہ ذکر ہے، لیکن اس روایت میں محمد بن حجر یہ راوی جو ہے اس پر محدثین نے کلام فرمایا ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال ہے، اس کا صفحہ نمبر 104 ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، اس راوی کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں لہو مناکیر، کہ اس راوی کی روایات جو ہیں یہ منکر روایتیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، یعنی اس راوی کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ 3 حدیثیں جو بنیادی طور پر ان لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ روایتیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہیں اور یہ روایتیں صحیح روایتیں ہیں، تو ان روایتوں کی سندوں کے اندر جو راوی ہیں ان پر جو محدثین نے کلام فرمایا ہے، ان راویوں پر محدثین نے جو جرح کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس جرح کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں روایتیں اصول محدثین کی بنیاد پر یہ صحیح نہیں بلکہ سخت قسم کی ضعیف روایتیں ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے بالکل ان کا جو نظریہ اور ان کا جو موقف ہے، ان کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل ہی باطل ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مختصر زاد المعاد، یہ وہابی حضرات کے شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی اس کی کتاب ہے، اور یہ کتاب سعودی حکومت نے شائع کی ہے اور حاجیوں کو مفت یہ کتاب دی گئی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 28 ہے، یہ مترجم ہے میرے پاس۔ اس میں انہوں نے لکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے رکھنے کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ تو وہابیوں کے شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی نے تو سرے سے بات ہی ختم کر دی، اس نے تسلیم کر لیا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے والی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایات پیش کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، ان کے شیخ الاسلام نے ان کا رد کر دیا اور اس بندے نے خود تسلیم کر لیا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے والی کوئی روایت بھی اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 3 روایتیں جو ان لوگوں کی طرف سے بنیادی طور پر پیش کی جاتی ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے محدثین کے کلام سے یہ ثابت کیا کہ یہ تینوں روایتیں جو ہیں ان کی سندوں میں ایسے راوی ہیں جن پر محدثین نے شدید جرح فرمائی ہے، اس کی بنیاد پر یہ تینوں روایتیں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، بلکہ یہ تینوں کی تینوں روایتیں جو ہیں یہ سخت قسم کی ضعیف روایتیں ہیں۔